اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم اپنے گروپ کے ساتھ زیارت پر آئے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں مسجد نمرہ کے باہر۔ یہ مسجد نمرہ ہے، اس کا گیٹ نمبر 10 ہے۔ یہ مسجد نمرہ میدان عرفات کے اندر ہے، لیکن اس کا خیال رہے آپ میں سے انشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو حج کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے دل میں تمنا ہوگی کہ حج کریں گے۔ تو ایک بہت اہم چیز میں بتانے جا رہا ہوں، خاص کر اس لیے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس چیز کا خیال رکھنا۔ مسجد نمرہ میدان عرفات کے اندر ہے۔ حاجی لوگ کچھ لوگ میدان میں ٹھہرتے ہیں کیمپوں میں، کچھ مسجد نمرہ کے اندر ٹھہرتے ہیں، لیکن مسجد نمرہ کا آدھا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ آدھا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، آدھا حصہ میدان عرفات کے اندر ہے۔ جو قبلے کی جانب والا حصہ، یہ والا حصہ، گورنمنٹ نے اس کی پہچان کے لیے اندر جب آپ کیونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ مسجد کھلتی ہے، اونلی 2 نمازوں کے لیے۔ کتنی نمازوں کے لیے؟ 2 نمازوں کے لیے سال میں ایک ہی مرتبہ مسجد کھلتی ہے۔ حج کے موقع پر اس میں ظہر اور عصر ایک ہی جماعت کے ساتھ امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ جیسے سلام پھیریں گے فوراً عصر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ نمازیں حج کا حصہ ہیں، کیونکہ میدان عرفات جو ہے یہ بہت بڑا میدان ہے۔ ابھی ہم جبل رحمت پر بھی چلیں گے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا تو اس جگہ پر قیام کیا تھا، وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد نمرہ۔ اسی مسجد کے اندر سے ایک جگہ ہے، وہاں سے نبی علیہ السلام نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ حج کا جو آخری خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اسی مسجد سے اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ لیکن اس دور میں مسجد نہیں تھی، یہ پورا میدان تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے بعد میں اس میں مسجد بنائی ہے، اور مسجد کا جو آدھا حصہ ہے وہ میدان عرفات کے اندر ہے، آدھا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ اب لوگ کیا ہوتا ہے جب حج کرنے آتے ہیں، اس وقت اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی، مجھے بھی ادھر اس سائڈ میں کہیں جگہ ملی تھی، اس سائڈ میں آگے۔ لیکن اس کے بعد جب نماز وغیرہ ہوگی، نماز ہم نے دھوپ میں ہی پڑھی تھی، اسی سال میں نے حج کیا تھا اللہ کے شکر سے، تو اس کے بعد ہم مسجد کے اندر آ گئے تھے۔ تو وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں ہم لوگ تقریباً 12 سے 1 بجے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس کے بعد یہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ غروب تک ہم یہی رہیں گے، مغرب کی نماز ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، غروب تو یہیں پر کریں گے۔ مغرب کی نماز یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے مزدلفہ، وہاں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر ہمیں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر خیال یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو قیام ہونا چاہیے، ہم جو اسٹے کریں، ہم جو رکیں میدان عرفات پر رکیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ باہر تو دھوپ ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے، مسجد فلی ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو لوگ مسجد کے اندر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، حج ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے مسجد کے اس حصے میں قیام کریں جو حصہ میدان عرفات کے اندر ہے۔ ایک حصہ قبلے کی جانب والا حصہ، کافی بڑا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ ہم بھی غلطی سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک صاحب نے ہمیں بتایا اور لائٹ دکھائی کہ یہ جو لائٹ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے کہ ادھر یعنی پیچھے کی جانب والا حصہ جو مسجد کا ہے، مشرق کی جانب والا، وہ میدان عرفات کے اندر ہے، قبلے کی جانب والا حصہ جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم میں سے جس کو بھی حج کی توفیق دے تو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہماری انٹری عرفات کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے اس کو چاروں طرف عرفات میں جہاں جہاں انٹری، آپ نے دیکھا ہوگا پیلے سے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پہ انگلش میں اور عربی میں لکھا ہوا ہے عرفات اسٹارٹ ہیئر۔ تو اب بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا، لاکھوں لوگوں کو دیکھا میں نے، کیونکہ تقریباً 30 لاکھ کا مجمع تھا، 50,000 لاکھوں لوگوں میں نے دیکھا وہ عرفات کے میدان سے باہر ہی پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سارا وقت وہیں گزار دیا کیونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ بورڈ یہاں لگا ہوا ہے، وہ لوگ بورڈ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہیں اپنا مصلی بچھایا، اللہ اللہ کر کے وقت گزار دیا۔ تو کئی لوگوں کو میں نے ٹوکا، میں نے بھائی آپ اندر چلیے، اندر چلیے۔ اگر آپ کی انٹری نہیں ہوئی عرفات کے اندر، اگر 1 منٹ کے لیے بھی انٹری آپ کی ہو گئی تو حج مانا جائے گا، اگر آپ کی انٹری ہی نہیں ہوئی تو آپ کا حج مانا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کو توفیق دے حج کی، تو ان سارے مسائل کو اپنے علماء سے سیکھ کر آئیں۔ اور عرفات کے میدان میں جو ہمیں 2 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر اور عصر، تو اس مسجد میں جماعت ہوتی ہے، لیکن مسجد میں سب بندے نہیں آ سکتے، تو پورے میدان میں مائک لگے ہوتے ہیں، امام یہیں سے نماز پڑھاتے ہیں اور سارے لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ حج کا خطبہ دیتے ہیں۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کے اندر اگلے حصے میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ آگے بیٹھے کوئی دقت نہیں، لیکن جیسے ہی نماز وغیرہ فارغ ہو جائے آپ پیچھے والے حصے میں چلے جائیں، گرین لائٹ کو دیکھ لیں اور پیچھے آپ اپنا طلوع غروب ہونے تک وہی وقت گزاریں۔ لیکن علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے، جب آخری وقت ہو یعنی غروب کا وقت قریب آ جائے تو آپ کھلے میں آسمان کے نیچے آ جائیں، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اور وہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرمائے، اور اس عمرے کے سفر کو
آنے والی حاضری کا اور مزید ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس عمرے کے سفر کی برکت سے ہمیں حج کا کیا ہے حج کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو جب بھی آپ حج کرنے آئیں 2 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ عرفات کے اندر انٹری رکھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ حج کے موٹے موٹے مسائل اپنے عالموں سے کتابوں کے ذریعے سے سیکھ کر آئیں. نہیں تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں, ان کا حج نہیں ہو پاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.